اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی باتیں چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے۔ جو لوگ پاکستان سے باہر سنتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ہم دعا کرتے ہیں، وہ لائک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے مسائل حل کرے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ پہلے بات کو سمجھا جائے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ فوراً وظیفے پہ پہنچ جاتے ہیں، پوری بات نہیں سنتے۔ جب تک آپ پوری بات سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، آپ کو وہ وظیفہ کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ اور بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارا کاروبار، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل ہو کہ جس سے تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، تو ہرگز اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جو ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہاں اللہ پاک نے کافر نہیں کہا، ظالم کہا۔ بہت سی جگہ پہ اللہ نے کفر کے لیے کہا ہے اور بہت سی جگہ پہ جہنم ظالموں کے لیے کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ظالم ہرگز پسند نہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے، انسان کہیں بھی ہے، بس ایک اس کے ذہن میں دوڑ لگی ہوئی ہے، بھاگ رہا ہے وہ، اور اس کو کوئی راستہ نظر بھی نہیں آتا، بیٹھا اپنی جگہ پہ ہے لیکن دماغ میں دوڑ لگی ہوئی۔ یہ اللہ پاک نے بغیر اسباب کے کچھ بھی نہیں بنایا، ہر چیز کا اسباب بنائے، اور دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے۔ ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مانا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اب وہ کیسے؟ اب آپ نے کپڑے خریدنے ہیں، کپڑے پہننے ہیں، آپ بازار جائیں گے، کپڑے خریدیں گے، پھر ٹیلر کے پاس جائیں گے، وہ سی کے دے گا۔ شوہر بیوی کا محتاج، بیوی شوہر کا محتاج، بچے ماں باپ کے محتاج، ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اب اسی کو لے کر اپنی زندگی میں ایک تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، سب کچھ وہ جانتا ہوں؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں، ہر انسان محتاج ہے۔ تو اللہ پاک نے کچھ اختیار انسان کو دیے کہ جو وہ کر سکتا ہے، اور کچھ اختیار ایسے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔
اگر آپ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ آپ نے ہر قسم کا زور لگا لیا، آپ کا وہ کام ہوتا نہیں، کسی کو قید ہو گئی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، 100 مسئلے مسائل ایسی زندگی میں انسان کے ہیں جو بعض دفعہ انسان کے اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب ایسی حالات میں کیا کریں؟ ایسے حالات میں پھر اللہ سے رجوع کریں۔ یا مسبب الاسباب، اس کو آپ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جو آپ کو بہتر وقت لگے، جو بہتر میسر وقت آئے آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طرح ہے کہ آپ جب دیکھ لیں آپ ہمت ہار گئے ہیں، کوئی کام، کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی ڈاکٹر کی دوائی آپ کو اثر نہیں کر رہی، آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور مسئلہ بھی کوئی نہیں، صرف اٹکا ہوا ہے کہیں۔ اٹکا ہوا کیوں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے آپ۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ مجھے پکارے، میرے سے مدد مانگے، مجھے بھول نہ جائے، وہ یہ خاص اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے اپنی یاد کی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ بیماری، تکلیف، پریشانی اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بیماری اللہ کی رحمت ہے، صحت نعمت ہے۔ بیماری تو رحمت بڑی ہوتی ہے، نعمت چھوٹی ہوتی ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے، ہر وقت کہتا ہے میں بیمار ہوں، پریشان ہوں، تو اس پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اب یا مسبب الاسباب، آپ کے گھر میں 2 بندے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، پوری فیملی رہتی ہے، اور آپ اس کا حل چاہتے ہیں، تو آپ نے پڑھنا ہے اس کو کم سے کم 1000 بار۔ ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، 2، 3، 4، 5 جتنے میسر ہوں، آپ مل بیٹھ کے پڑھیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کا پورا دھیان اللہ کی طرف ہو، دائیں بائیں اس طرح پڑھنے سے آپ کی نہ دائیں بائیں سوچ نہیں جائے گی۔ اگر آپ دل میں پڑھیں، آپ ایسے ہی پڑھیں بس یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہو، اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، تو دھیان بھی تمہارا اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عزیز، جو اور یہ تا حیات آپ کے لیے، تا حیات زندگی میں کبھی بھی آپ کسی مسئلے میں پھنس جائیں، کسی کیس میں پھنس جائیں، کوئی گھر سے چلا گیا ہے ناراض ہو کے، آپ نے راضی کرنا ہے کہ وہ آ جائے، کوئی گھر سے بھاگ گیا ہے لوٹ کر نہیں آیا، کوئی کسی کو جیل ہو گئی، کہ آپ نے کیس کیا، وکیل کیا، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لاکھوں روپیہ لگا دیا لیکن آپ کا کیس آپ کے حق میں نہیں ہو رہا، تو پھر ایسے حالات میں آپ یہ تسبیح کریں، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ عزیز، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر وظائف، نسخے اور کوئی اچھی بات آپ کے لیے ہم لے کر آئیں۔ آپ لائک کریں گے، ہماری جستجو بڑھے گی، ہمارا اور شوق بڑھے گا، ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم پھر بہتر سے بہتر آپ کے لیے کوئی لے کے آئیں۔ ہماری ہمت بڑھتی ہے، ہماری کوشش بڑھتی ہے کہ لوگ سن رہے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔